ایک جوڑا ہے جس میں مرد بھی غلط ہے اور عورت بھی غلط ہے. عورت بھی ایک جو ہے وہ غیر ایک تھرڈ پرسن سے تعلقات میں ہے اور جو ایک مرد ہے وہ بھی ہے. اب دونوں ہی غلط ہے. اس سلسلے میں جو کورٹ ہے وہ کس کے حق میں جو ہے وہ فیصلہ دیتی ہے. اور دوسرا جو بچوں کی کسٹڈی کا معاملہ آ جاتا ہے طلاق کے بعد, تو قانون جو ہے وہ بچوں کی کسٹڈی کس بیس کے اوپر ہینڈ اوور کرتی ہے, ماں یا باپ کے؟ ایسی کیا وجوہات ہیں؟ سب سے پہلے تو وہ ایفیلیشن دیکھی جاتی ہے, کیونکہ اگر سکلنگ بھی ہے تو وہ تو کسی صورت بھی باپ کو نہیں دیتے. ٹھیک ہے. کیونکہ ظاہر ہے وہ چھوٹے بچے کی ماں کے ساتھ اٹیچمنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے. پھر اس کے بعد اس کا سورس آف انکم دیکھا جاتا ہے لڑکی کا, ماں کا, کہ آیا وہ بچہ اگر اپنے پاس رکھ رہی ہے تو اس کا سورس آف انکم کیا ہے, کیا وہ اسے اچھے سے پال سکے گی, پڑھا سکے گی, اس کو معاشرے کی جو باقی ضروریات گھر زندگی کی وہ دے سکتی ہے یا نہیں, یا وہ اپنے پیرنٹس کے پاس ہے تو کیا ان کے پیرنٹس اتنے کیپیبل ہیں کہ وہ اپنے مطلب باقی بچوں کے ساتھ ان بچوں کو بھی ایڈجسٹ کر سکیں. نہیں تو وہ پھر باپ کو کہتے ہیں کہ آپ نے ان کو نان نفقہ دینا ہے, خرچہ دینا ہے, لیکن یہ بچے ماں کے پاس رہیں گے. ان کے لیے وہ ایک شیڈول مقرر کر دیتی ہے کہ باپ خرچہ دے رہا ہے تو ظاہر ہے وہ شرعی قانونی وارث ہے, ان کا لیگل گارڈین بھی ہے اور وہ ان کو مل سکتا ہے. وہ آپ کی مرضی ہے کو اپنے بچوں کو کورٹ پریمیسز میں ملوائیں یا کہیں باہر بھی بعض لوگ ملوا دیتے ہیں. بچوں کی کسٹڈی جو خاص طور پہ سکلنگ بیبی ہوتے ہیں تو وہ ان کو ہی دی جاتی ہے, ماں کو ہی دی جاتی ہے. اگر بچی کوئی فیمیل ہو, لڑکی ہے, تو وہ اس کی قانون کی نظر میں تو شادی تک وہ ماں کے پاس ہی رہے گی. بچی شادی تک باپ اس سے مل سکتا ہے, اس کو خرچہ دے سکتا ہے, اس کے جو بھی اخراجات ہیں وہ پورے کر سکتا ہے. لیکن پھر کورٹ وہ دیکھتی ہے کہ اگر ماں نے دوسری شادی کر لی ہے تو وہ جو تھرڈ پرسن ہے وہ اس بچی کے لیے تو نامحرم ہو گیا. پھر اس حوالے سے دادی, نانی, ان کو پریفرنس دی جاتی ہے کہ نانی ہے تو اگر نانی ہے تو نانی کو وہ دیتے ہیں کہ بھئی نانی کے پاس رہیں گے, اگر نانی نہیں ہے تو خالہ پھر دادی کے پاس آ جاتے ہیں. تو کسٹڈی میں مین جو کورٹ کا پرپز ہوتا ہے وہ بچے کی ویلفیئر ہوتی ہے. صحیح. قانون کسٹڈی کا, گارڈین کا, وہ جدھر گھوم گام کے صرف وہ ویلفیئر آف مائنر پہ, اس ایک لفظ پہ گھومتا ہے کہ کہاں بچے کی اچھی پرورش, اس کی اچھی تعلیم, اچھی زندگی ہو سکتی ہے. وہ اگر ماں کے پاس ہے تو وہ ماں کو دے دیتے ہیں, اگر باپ کے پاس ہے تو باپ کو بھی دے دیتے ہیں قانون. ٹھیک ہے. اگر ہم دیکھتے ہیں کہ خاتون قصوروار ہے کہیں کسی بھی وجہ سے, یا کوئی جو ہے وہ کسی تھرڈ پرسن سے ریلیشن شپ میں ہے, اگر مرد آ کے کسی وجہ سے اس کو طلاق دے دیتا ہے کہ عورت کی غلطی ہے اور اوتھینٹک غلطی ہے وہ ثابت بھی ہو رہی ہے, مرد نے اس کو طلاق دے دی ہے, تو پھر کیا عورت پھر بھی نان و نفقہ کے دعویٰ کر سکتی ہے؟ اور عورت جو ہے اس کو حق مہر مرد پھر بھی اس کو دے گا اگر غلط بھی ہے عورت؟ چاہے غلط بھی ہے تو وہ ایک اس کا مورل افیکٹ ہے. صحیح. وہ اس کے مورل ویلیوز میں آ جاتا ہے. قانون میں وہ اس کا حق مہر کا جو رائٹ ہے وہ اس کا حق مہر ہر صورت ملنا ہے اسے, شرعی اس کا حق ہے, وہ ملے گا ہی ملے گا. اور ڈیورس کی بات ہے تو وہ اس کی مرضی ہے, وہ لینا چاہتی ہے یا دے بھی دیتا ہے تو وہ ہر صورت میں حق مہر سے کسی طور پر بھی وہ بری و ذمہ نہیں ہو جاتا. ہاں اگر وہ خود لڑکی طلاق لے گی تو وہ کچھ ججمنٹس میں ہیں, کسی میں 50% چھوڑ دیتی ہے. اب ریسنٹ آئی تھی کہ اس میں وہ سارا ہی چھوڑے گی تو خلا لے گی, تو وہ مختلف اوقات میں وہ والی ریشو چینج ہوتی رہتی ہے کہ حق مہر کا کتنے % وہ چھوڑے گی اور کتنے % لے گی, لیکن حق مہر اس کا کہیں نہیں جاتا. حق مہر وہ ہر صورت لے گی. رہی آپ نے نان نفقہ کی بات کی, نان نفقہ ایون ڈیورس کے بعد جو عدت پیریڈ ہے, عدت پیریڈ تک دینے کا مرد پابند ہے, شرعی بھی قانونی بھی. اس کا کریکٹر جو بھی ہے, اس کا کریکٹر خراب تھا, آپ نے اسے چھوڑ دیا, لیکن وہ شرعی طور پہ اس وقت اس دوران وہ آپ کی بیوی تھی, آپ اس کا خرچہ ہر حال میں دینے کے پابند ہیں, ایون کہ ڈیورس کے عدت پیریڈ تک. اور کورٹس یہ ڈگری کرتی ہیں, ڈیورس ہو بھی جائے عدت پیریڈ تک وہ خرچہ کورٹ ڈگری کرتی ہے عورت کا کہ اتنے عرصے سے اتنے عرصے تک یہ اتنے %, یہ جو بھی مختلف کیسوں میں مختلف ریشو ہوتی ہے کہ کسی میں 5,000, کسی میں 7,000, کسی میں 10,000, بہرحال وہ ہر حال میں کرتی ہے عدت تک کا خرچہ.